حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا اسم مبارک علی، کنیت ابو الحسن اور لقب نقی ہے۔ چونکہ آپ سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ اور امام رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہو چکی تھی، اس لیے آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ والدہ معظمہ آپ کی سمانہ خاتون تھیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی 5 رجب 214 ہجری میں مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ صرف 6 برس اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ زندگی بسر کی۔ اس کے بعد اس کم سنی ہی کے عالم میں آپ اپنے والد بزرگوار سے جدا ہو گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو عراق کا سفر درپیش ہوا اور وہیں 29 ذی القعدہ 220 ہجری میں حضرت کی شہادت ہو گئی، جس کے بعد امامت کی ذمہ داریاں امام علی نقی علیہ السلام کے کاندھے پر آ گئیں۔ اس صورت میں سوائے قدرت کی آغوش تربیت کے اور کون گہوارہ تھا جسے آپ کے علمی اور عملی کمال کی بلندیوں کا مرکز سمجھا جا سکے؟ انقلابات سلطنت۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دور امامت میں معتصم کا انتقال ہوا اور واثق باللہ کی حکومت شروع ہوئی، اور 226 ہجری میں واثق دنیا سے رخصت ہوا اور مشہور ظالم اور سفاک دشمن اہل بیت متوکل تخت حکومت پر بیٹھا۔ 250 ہجری میں متوکل ہلاک ہوا اور منتصر باللہ خلیفہ تسلیم کیا گیا، جو صرف 6 مہینے سلطنت کرنے کے بعد مر گیا اور مستعین باللہ کی حکومت قائم ہوئی۔ 252 ہجری میں مستعین کو حکومت سے دستبردار ہو کر جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور معتز باللہ بادشاہ ہوا۔ یہی امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کا آخری بادشاہ تھا۔ آلام و مصائب۔ معتصم نے خواہ اپنی ملکی پریشانیوں کی وجہ سے جو اسے رومیوں کی جنگ اور بغداد کے دارالسلطنت میں عباسیوں کے فساد وغیرہ کی وجہ سے درپیش تھیں، اور خواہ امام علی نقی علیہ السلام کی کمسنی کا خیال کرتے ہوئے حضرت سے کوئی تعرض نہیں کیا اور آپ سکون و اطمینان کے ساتھ مدینے میں اپنے فرائض پورے کرنے میں مصروف رہے۔ معتصم کے بعد واثق نے بھی آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، مگر متوکل کا تخت سلطنت پر بیٹھنا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام پر تکالیف و مصائب کا سیلاب امنڈ آیا۔ یہ واثق کا بھائی اور معتصم کا بیٹا تھا اور آل رسول کی دشمنی میں اپنے تمام آباء و اجداد سے بڑھا ہوا تھا۔ اس 16 برس میں کہ جب سے امام علی نقی علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تھے، آپ کی شہرت تمام مملکت اسلامی میں پھیل چکی تھی اور تعلیمات اہل بیت کے پروانے اس شمع ہدایت پر برابر ٹوٹ رہے تھے۔ ابھی متوکل کی سلطنت کو 4 برس ہوئے تھے کہ مدینے کے حاکم عبداللہ بن حاکم نے امام علیہ السلام سے مخالفت کا آغاز کیا۔ پہلے تو خود حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو مختلف طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، پھر متوکل کو آپ کے متعلق اسی طرح کی باتیں لکھیں جیسی سابق سلاطین کے پاس آپ کے بزرگوں کی نسبت ان کے دشمنوں کی طرف سے پہنچائی جاتی تھیں۔ مثلاً یہ کہ حضرت اپنے گرد و پیش اسباب سلطنت جمع کر رہے ہیں، آپ کے ماننے والے اتنی تعداد میں بڑھ گئے ہیں کہ آپ جب چاہیں حکومت کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حضرت کو اس تحریر کی بروقت اطلاع ہو گئی
اور آپ نے تمام حجت کے طور پر براسی کے ساتھ متوکل کے پاس اپنی جانب سے خط تحریر فرما دیا، جس میں حاکم مدینہ کی اپنے ساتھ ذاتی مخالفت کا تذکرہ اور اس کی غلط بیانیوں کا اظہار فرمایا تھا۔ متوکل نے از راہ سیاست امام علی نقی علیہ السلام کے خط کو اہمیت دیتے ہوئے مدینے کے اس حاکم کو معزول کر دیا، مگر ایک فوجی رسالے کو یحییٰ بن ہرثمہ کی قیادت میں بھیج کر حضرت سے بظاہر دوستانہ انداز میں باصرار یہ خواہش کی کہ آپ مدینے سے دارالسلطنت سامرہ تشریف لا کر کچھ دن قیام فرمائیں اور پھر واپس مدینے تشریف لے جائیں۔ امام علیہ السلام اس التجا کی حقیقت سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے یہ نیازمندانہ دعوت تشریف آوری حقیقت میں جلا وطنی کا حکم ہے، مگر انکار کا کوئی حاصل نہ تھا، جبکہ انکار کے بعد اسی طلبی کے انداز کا دوسری شکل اختیار کر لینا یقینی تھا، اور اس کے بعد روانگی ناگزیر تھی۔ بے شک مدینے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونا آپ کے دل کے لیے ویسے ہی تکلیف دہ صدمہ تھا جسے اس کے پہلے حضرت امام حسین، امام موسیٰ کاظم، امام رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام آپ کے مقدس اور بلند مرتبہ اجداد برداشت کر چکے تھے، اور اب آپ کے لیے ایک میراث بن چکا تھا۔ پھر بھی دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ مدینے سے روانگی کے وقت آپ کے تاثرات اتنے شدید تھے جس سے احباب و اصحاب میں ایک کوہرام برپا تھا۔ متوکل کا عریضہ بارگاہ امام میں بڑے اخلاص اور اشتیاق قدم بوسی کا مظہر تھا۔ فوجی دستہ جو بھیجا گیا تھا وہ بظاہر سواری کے تسک و احتشام اور امام کی حفاظت کا ایک سامان تھا، مگر جب حضرت سامرہ میں پہنچ گئے اور متوکل کو اس کی اطلاع دی گئی تو پہلا ہی اس کا افسوسناک رویہ یہ تھا کہ بجائے امام کے استقبال یا کم از کم اپنے ہاں بلا کر ملاقات کرنے کے، اس نے حکم دیا کہ حضرت کو خاف الصوالیق میں اتارا جائے۔ اس لفظ کے معنی ہی ہیں بھیک مانگنے والے فقیروں کی سرائے۔ اس سے جگہ کی نوعیت کا پوری طرح سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہر سے دور ویرانے میں ایک کھنڈر تھا جہاں امام کو رہنے پر مجبور کیا گیا، اگرچہ یہ مقدس حضرات خود فقراء کے ساتھ ہم نشینی کو اپنے لیے ننگوار نہیں سمجھتے تھے اور تکلفات ظاہری سے کنارہ کش رہتے تھے، مگر متوکل کی نیت تو اس طرز عمل سے بہرحال تحقیر کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ 3 دن تک حضرت کا قیام یہاں رہا۔ اس کے بعد متوکل نے آپ کو اپنے حاجب رزاقی کی حراست میں نظر بند کر دیا اور عوام کے لیے آپ سے ملنے جلنے کو ممنوع قرار دیا۔ وہی بے گناہی اور حقانیت کی کشش جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کے زمانے میں سخت سے سخت مخالفین کو کچھ دن کے بعد آپ کی رعایت پر مجبور کر دیتی تھی، اسی کا اثر تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں رزاقی کے دل پر امام علی نقی علیہ السلام کی عظمت کا سکہ قائم ہو گیا، اور وہ آپ کو تکلیف دینے کے بجائے آرام و راحت کے سامان باہم پہنچانے لگا۔ مگر یہ بات زیادہ عرصے تک متوکل سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اسے علم ہو گیا اور اس نے رزاقی کی قید سے نکال کر امام کو ایک دوسرے شخص سعید کی حراست میں دے دیا۔ یہ شخص بے رحم اور امام کے ساتھ
سختی برتنے والا تھا، اسی لیے اس کے تبادلے کی ضرورت نہیں پڑی، اور امام پورے 12 برس اس کی نگرانی میں مقید رہے۔ ان تکالیف کے ساتھ جو اس قید میں تھیں، امام شب و روز عبادت الہی میں بسر کرتے تھے۔ دن بھر روزہ رکھنا اور رات بھر نمازیں پڑھنا معمول تھا۔ آپ کا جسم کتنا ہی قید و بند میں رکھا گیا، مگر آپ کا ذکر 4 دیواری میں محصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ آپ تو تنگ و تاریک کوٹھڑی میں مقید تھے، مگر آپ کا چرچا سامرا بلکہ شاید عراق کے ہر گھر میں تھا، اور اس بلند شخصیت و کردار کے انسان کو قید میں رکھنے پر خلق خدا میں متوکل کے مظالم سے نفرت برابر پھیلتی جا رہی تھی۔ اب وہ وقت آیا کہ فتح بن خاقان باوجود اہل بیت سے محبت رکھنے کے صرف اپنی قابلیت، اپنے تدبر اور اپنی دماغی اور عملی صلاحیتوں کی بنا پر متوکل کا وزیر ہو گیا، تو اس کے کہنے سننے سے متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کی قید کو نظر بندی سے تبدیل کر دیا۔ آپ کو ایک زمین دے کر مکان تعمیر کرنے اور اپنے ذاتی مکان میں سکونت کی اجازت دے دی، مگر اس شرط سے کہ آپ سامرا سے باہر نہ جائیں، اور سعید آپ کی نقل و حرکت اور رابطوں اور تعلقات کی نگرانی کرتا رہے گا۔ اس دور میں بھی امام کا استغنائے نفس دیکھنے کے قابل تھا۔ باوجود دارالسلطنت میں مستقل طور پر قیام کے، نہ کبھی متوکل کے سامنے کوئی درخواست پیش کی، نہ کبھی کسی قسم کے رحم یا تکریم کی خواہش ظاہر کی۔ وہی عبادت و ریاضت کی زندگی جو قید کے عالم میں تھی، اس نظر بندی کے دور میں بھی رہی۔ جو کچھ تبدیلی ہوئی تھی وہ ظالم کے رویے میں تھی۔ مظلوم کی شان جیسے پہلے تھی ویسی ہی اب بھی قائم رہی۔ اس زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ امام کو بالکل آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے دی جاتی۔ مختلف طرح کی تکالیف سے آپ کو دوچار ہونا پڑتا تھا کہ جو جسمانی سے زیادہ روحانی ہوتی تھیں۔ مثلاً یہ کہ آپ کے مکان کی تلاشی لی گئی کہ وہاں اسلحہ ہے یا ایسے خطوط ہیں جن سے حکومت کی مخالفت کا ثبوت ملتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی چیز ملی نہیں، مگر یہ تلاشی ہی ایک بلند قامت اور بے گناہ انسان کے لیے کتنی باعث تکلیف چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ واقعہ کہ دربار شاہی میں عین اس وقت آپ کی طلبی ہوتی ہے جبکہ شراب کے دور چل رہے ہیں، متوکل اور تمام حاضرین دربار شراب و نشاط میں غرق ہیں۔ اس پر ترا یہ کہ سرکش، بے غیرت اور جاہل بادشاہ امام کے سامنے جام شراب بڑھا کر پینے کی درخواست کرتا ہے۔ شریعت اسلام کے محافظ معصوم کو اس سے جو تکلیف پہنچ سکتی ہے وہ تیر و خنجر سے یقیناً زیادہ ہے، مگر امام عالی مقام نے نہایت متانت اور صبر و سکون کے ساتھ فرمایا کہ مجھے اس سے معاف کیجیے، میرا اور میرے آبا و اجداد کا خون اور گوشت اس سے کبھی مخلوط نہیں ہوا ہے۔ اگر متوکل کے احساسات میں کچھ بھی زندگی باقی ہوتی تو وہ اس معصومانہ مگر پرشکوہ جواب کا اثر قبول کرتا، مگر اس نے کہا کہ اچھا یہ نہیں تو کچھ گانا ہی ہم کو سنائیے۔ امام نے فرمایا میں اس فن سے بھی واقف نہیں ہوں۔ آخر اس نے کہا
آپ کو کچھ اشعار جس طریقے سے بھی آپ چاہیں بہرحال پڑھنا ضروری ہے، آپ کو ضرور پڑھنا پڑیں گے۔ کوئی جذبات کی رو میں بہنے والا انسان ہوتا تو اس خفیف الحرکات بادشاہ کے اس حقارت انگیز یا تمسخر آمیز برتاؤ سے متاثر ہو کر شاید ذہنی طور پر شدید اثر لیتا، مگر وہ کوہ حلم و وقار امام کی ہستی تھی جو اپنے کردار کو فرائض کی مطابقت سے تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ دار تھی۔ جب فرمائش اشعار سنانے تک پہنچی تو امام نے تبلیغ کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے دل سے نکلی ہوئی پر صداقت آواز سے یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، جنہوں نے محفل نشاط میں مجلس واعظ کی شکل پیدا کر دی۔ امام کے اشعار یہ تھے: رہے پہاڑوں کی چوٹی پہ پہرے بٹھلا کر، بہادروں کی حراست میں بچ سکے نہ مگر، بلند قلعوں کی عزت جو پست ہو کے رہی، تو کنج قبر میں منزل بھی کیا بری پائی۔ صدا یہ ان کو دی ہاتف نے بعد دفن لحد، کہاں ہے تخت وہ تاج اور وہ لباس جسد، کہاں وہ چہرے ہیں جو تھے ہمیشہ زیر نقاب، غبار جن پر کبھی آنے دیتے تھے نہ حجاب، زبان حال سے بولے جواب میں مدفن، وہ رخ زمین کے کیڑوں کا بن گئے مسکن، غذائیں کھائیں شرابیں جو پی تھیں حد سے سوا، نتیجہ اس کا ہے خود آج بن گئے وہ غذا۔ یہ اشعار کچھ ایسے حقیقی تاثرات کے ساتھ امام کی زبان سے ادا ہوئے تھے کہ متوکل کے عیش و نشاط کی بساط الٹ گئی، شراب کے پیالے ہاتھوں سے چھوٹ گئے اور تمام مجمع زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ خود متوکل دھاڑیں مار مار کر بے اختیار رو رہا تھا۔ جوں ہی ذرا رونا موقوف ہوا، اس نے امام کو رخصت کر دیا اور آپ اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ ایک اور نہایت شدید روحانی تکلیف جو امام کو اس دور میں پہنچی وہ متوکل کے متشدد احکام تھے جو نجف اور کربلا کے زائرین کے خلاف اس نے جاری کیے۔ اس نے یہ حکم عام تمام حکومت میں جاری کر دیا کہ کوئی شخص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے روضوں کی زیارت کو نہ جائے۔ جو بھی اس حکم کی مخالفت کرے گا اس کا خون حلال سمجھا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے حکم دیا کہ نجف اور کربلا کی عمارتیں بالکل گرا کر زمین کے برابر کر دی جائیں، تمام مقبرے کھود ڈالے جائیں اور قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد و پیش کی تمام زمین پر کھیت بو دیے جائیں۔ یہ ناممکن تھا کہ زیارت کے امتناعی احکام پر اہل بیت رسول کے جانثار آسانی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، یعنی اس پابندی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سلسلے میں ہزاروں بے گناہوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپتی ہوئی نظر آئیں۔ کیا اس میں شک ہے کہ ان میں سے ہر ایک مقتول کا صدمہ امام کے دل پر اتنا ہی ہوتا تھا جتنا کسی اپنے ایک عزیز کے بے گناہ قتل کیے جانے کا امام کو ہو سکتا تھا۔ پھر آپ تشدد کے ایسے ماحول میں گھیر رکھے گئے تھے کہ آپ وقت کی مناسبت کے لحاظ سے ان لوگوں تک کچھ مخصوص ہدایات بھی نہیں پہنچا سکتے تھے جو ان کے لیے صحیح فرائض شریعہ کے مطابق اس وقت ضروری ہوں۔ یہ اندوہناک صورتحال ایک دو برس نہیں
بلکہ متوکل کی زندگی کے آخری وقت تک برابر قائم رہی۔ اور سنیے کہ متوکل کے دربار میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نعوذ باللہ نقلیں کی جاتی تھیں، اور ان پر خود متوکل اور تمام اہل دربار ٹھٹھے لگاتے تھے اور مذاق اڑا کر ہنستے تھے۔ یہ ایسا اہانت آمیز منظر ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ خود متوکل کے بیٹے سے رہا نہ گیا۔ اس نے متوکل سے کہا کہ آپ اپنی زبان سے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال کریں، مگر جب آپ اپنے آپ کو ان کا عزیز قرار دیتے ہیں تو ان کمبختوں کی زبانوں سے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ایسی باتوں کو کیوں کر گوارا کرتے ہیں؟ اس پر بجائے کچھ اثر لینے کے متوکل نے اپنے بیٹے کا فحش آمیز تمسخر کیا اور 2 شعر نظم کر کے گانے والوں کو دیے، جس میں خود اس کے بیٹے کے لیے ماں کی گالی موجود تھی۔ گویے ان شعروں کو گاتے تھے اور متوکل قہقہے لگاتا تھا۔ اسی دور کا ایک اور واقعہ بھی کچھ کم قابل افسوس نہیں ہے۔ ابن سکیت بغدادی علم نحو و لغت کے امام مانے جاتے تھے، اور متوکل نے اپنے 2 بیٹوں کی تعلیم کے لیے انہیں مقرر کیا تھا۔ ایک دن متوکل نے ان سے پوچھا کہ تمہیں میرے ان دونوں بیٹوں سے زیادہ محبت ہے یا حسن و حسین سے؟ ابن سکیت محبت اہل بیت رکھتے تھے۔ اس سوال کو سن کر بے تاب ہو گئے، اور انہوں نے متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے دھڑک کہہ دیا کہ حسن و حسین کا کیا ذکر، مجھے تو علی کے غلام قمبر کے ساتھ ان دونوں سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ اس جواب کا سننا تھا کہ متوکل غصے سے بے خود ہو گیا۔ حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ یہی ہوا، اور اس طرح یا آل رسول کے فدائی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان واقعات کا براہ راست جسمانی طور پر حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہ تھا، مگر باخدا ان کی ہر بات ایک تلوار کی دھار تھی جو گلے پر نہیں دل پر چلا کرتی تھی۔ متوکل کا ظالمانہ رویہ ایسا تھا جس سے کوئی بھی دور یا نزدیک کا شخص اس سے خوش یا مطمئن نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ اس کی اولاد تک اس کی جانی دشمن ہو گئی تھی۔ چنانچہ اسی کے بیٹے منتصر نے اس کے بڑے مخصوص غلام باقر رومی کو ملا کر خود متوکل ہی کی تلوار سے عین اس کی خوابگاہ میں اس کو قتل کرا دیا، جس کے بعد خلائق کو اس ظالم انسان سے نجات ملی اور منتصر کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ منتصر نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اپنے باپ کے متشدد احکام کو یکلخت منسوخ کر دیا، نجف اور کربلا کی زیارات کے لیے عام اجازت دے دی، اور ان مقدس روزوں کی کسی حد تک تعمیر کرا دی۔ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے کسی خاص تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر منتصر کی عمر طولانی نہیں ہوئی۔ وہ 6 مہینے کے بعد دنیا سے اٹھ گیا۔ منتصر کے بعد مستعین کی طرف سے امام کے خلاف کسی خاص بدسلوکی کا برتاؤ نظر نہیں آتا۔ امام علیہ السلام نے چونکہ مکان بنا کر مستقل قیام اختیار فرما لیا تھا، اس لیے یا تو خود ہی آپ ہی نے مناسب نہ سمجھا، یا پھر ان بادشاہوں کی طرف سے آپ کے مدینے واپس جانے کو پسند نہ کیا گیا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، قیام آپ کا سامراہی میں رہا۔
اتنے عرصے تک حکومت کی طرف سے مزاحمت نہ ہونے کی وجہ سے علوم اہل بیت کے طلبگار ذرائع اطمینان کے ساتھ کثیر تعداد میں آپ سے استفادے کے لیے جمع ہونے لگے، جس کی وجہ سے مستعین کے بعد معتز کو پھر آپ سے پرخاش پیدا ہوئی اور اس ظالم نے آپ کو شہید کروا کر آپ کی ظاہری زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ امام کے اخلاق و اوصاف۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت، زندگی اور اخلاق و کمالات وہی تھے جو اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد کے اپنے اپنے دور میں امتیازی طور پر مشاہدے میں آتے رہے تھے۔ قید خانے اور نظر بندی کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ، ہر وقت اور ہر حال میں یاد الہی، عبادت، خلق خدا سے استغنا، ثبات قدم، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں ماتھے پر شکن نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، یہی اوصاف ہیں جو امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت زندگی میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ قید کے زمانے میں جہاں بھی آپ رہے، آپ کے مصلی کے سامنے ایک قبر کھدی ہوئی تیار رہتی تھی۔ دیکھنے والوں نے جب اس پر حیرت و دہشت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، اپنے دل میں موت کا خیال قائم رکھنے کے لیے یہ قبر اپنی نگاہوں کے سامنے تیار رکھتا ہوں۔ حقیقت میں یہ ظالم طاقت کو اس کے باطل مطالبہ اطاعت اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے ترک کر دینے کی خواہش کا ایک خاموش اور عملی جواب تھا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ سلاطین وقت کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ جان کا لے لینا ہے، مگر جو شخص موت کے لیے اتنا تیار ہو کہ ہر وقت کھدی ہوئی قبر اپنے سامنے رکھے، وہ ظالم حکومت سے ڈر کر سر تسلیم خم کرنے پر کیوں کر مجبور کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ دنیاوی سازشوں میں شرکت یا حکومت وقت کے خلاف کسی بے محل اقدام کی تیاری سے آپ کا دامن اسی طرح بری رہا کہ باوجود دارالسلطنت کے اندر مستقل قیام اور حکومت کے سخت ترین جاسوسی نظام کے کبھی آپ کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا، اور کبھی سلاطین وقت کو کوئی دلیل آپ کے خلاف تشدد کے جواز کی نہ مل سکی، باوجود یہ کہ سلطنت عباسیہ کی بنیادیں اس وقت اتنی کھوکھلی ہو رہی تھیں کہ دارالسلطنت میں ہر روز ایک نئی سازش کا فتنہ کھڑا ہوتا تھا۔ متوکل سے خود اس کے بیٹے منتصر کی مخالفت اور اس کے انتہائی عزیز غلام باقر رومی کی اس سے دشمنی، منتصر کے بعد امرائے حکومت کا انتشار اور آخر متوکل کے بیٹوں کو خلافت سے محروم کرنے کا فیصلہ، مستعین کے دور حکومت میں یحییٰ بن عمر بن یحییٰ، حسین بن زید علوی کا کوفے میں خروج اور حسن بن زید المقلب کا علاقہ طبرستان پر قبضہ کر لینا اور مستقل سلطنت قائم کر لینا، پھر دارالسلطنت میں ترکی غلاموں کی بغاوت، مستعین کا سامرا کو چھوڑ کر بغداد کی طرف بھاگنا اور قلعہ بند ہو جانا، آخر کو حکومت سے دستبرداری پر مجبور ہونا اور کچھ عرصے کے بعد معتز باللہ کے ہاتھ سے تلوار کے گھاٹ اترنا، پھر معتز باللہ کے دور میں رومیوں کا مخالفت پر تیار رہنا، معتز باللہ کو خود اپنے بھائیوں سے خطرہ محسوس ہونا اور معید کی زندگی کا خاتمہ اور موفق کا بصرہ میں قید کیا جانا،
ان تمام ہنگامی حالات، ان تمام شورشوں، ان تمام بے چینیوں اور جھگڑوں میں سے کسی میں بھی امام علی نقی علیہ السلام کی شرکت کا شبہ تک پیدا نہ ہونا کیا اس طرز عمل کے خلاف نہیں ہے جو ایسے موقعوں پر جذبات سے کام لینے والے انسانوں کا ہوا کرتا ہے، ایک ایسے اقتدار کے مقابلے میں جسے نہ صرف وہ حق و انصاف کی رو سے ناجائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کی بدولت انہیں جلا وطنی، قید اور اہانتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر وہ جذبات سے بلند اور عظمت نفس کا کامل مظہر دنیاوی ہنگاموں اور وقت کے اتفاقی موقعوں سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا اپنی بے لوث حقانیت اور گراں قدر صداقت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور مخالف پر پس پشت سے حملہ کرنے کو اپنے بلند نقطۂ نگاہ اور معیار عمل کے خلاف جانتے ہوئے ہمیشہ کنارہ کش رہتے ہیں۔ امام عالی مقام کی شہادت معتز باللہ کے دور میں 3 رجب المرجب 254 ہجری کو سامرہ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت آپ کے پاس صرف آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے۔ آپ ہی نے اپنے والد بزرگوار کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے فرائض انجام دیے، اور اسی مکان میں جس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا قیام تھا، ایوان خاص میں آپ کو دفن کر دیا۔ وہیں اب آپ کا روضہ بنا ہوا ہے اور عقیدت مند زیارت سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔